خیر مقدم میں ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی شہر کی نشریات، اور آج کا موضوع ہے کہ سچائی کا سرچشمہ خیر ہے اور سچ بولنے کی کیا برکات ہیں۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج اب سے محو گفتگو ہیں اس حوالے سے۔ پیر صاحب، آپ میرے سوال سے بھی ہجرت کر گئے تھے، میں نے کہا تھا نصاب سے چیزیں آپ کریں نکال دی گئیں، کس نے نکالی نصاب سے چیزیں؟ آپ لوگ محراب منبر کے لوگ ہیں، آپ حکومت کا بھی آن آف حصہ رہے، تو کس کی ذمہ داری ہے کہ نصاب کے اندر چیزیں شامل کروائی جائیں اور یہ بچوں تک، ہمارے بچوں تک یہ باتیں پہنچیں کہ سچ بولنا چاہیے؟ ہم لوگ غیر کو کوٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے کریم آقا و مولا ذات پاک کریم کا نامی لے کر ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کس پر ڈالیں گے یہ بات، یا کتنے حد تک آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو نصاب میں شامل کروایا جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ربی صاحب، یہ کچھ جواب سیاسی ہو جائے گا، میں تو جواب دے دوں۔ نہیں، ہم سچ پہ بات کریں کہ اس پہ سچ کڑوا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے۔ گورنمنٹ سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں یا کروا دیے جاتے ہیں، کچھ ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے ایک نصاب سب کے لیے بنایا جس کو ابھی عملاً نافذ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے اندر تمام ایسی چیزیں جو وقت کی ضرورت ہے وہ آ چکی ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ جو نصاب ہے وہ تمام جو انگلش میڈیم ہوں یا مدارس ہوں یا سکول کالجز ہوں، وہاں سب پہ اوپر نافذ ہونے والا تھا، ہو چکا تھا، جس کو اب ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو جو میری خبر کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو نصاب ہے اس کو سیم لے کے آگے چلنا چاہیے۔ ایک نصاب وقت کی ضرورت ہے، ہمارے ملک پاکستان میں کوئی 22 قسم کا نصاب ہے، یعنی کہ جو چاہے جب چاہے سکول بنا لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک سکول 10 کنال پر بھی ہے، اور ایک جو مدرسہ ہے وہ 2 مرلے کے اوپر ہے، 5 مرلے کے اوپر ہے، تو وہ جو مدرسہ ہے وہ بھی جامعہ لکھ رہا ہے، وہ تو جامعہ پنجاب یونیورسٹی بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ کئی ایکڑ پر مشتمل ہے، ایشیا کی بڑی یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تو اعتدال جو ہے اور کنٹرول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا، کوئی بھی چیز ہو ایک نظم کے تحت ہونا چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا اور ان کے لیے جنتیں ہیں جس کی نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ کہ اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر تاجر جو ہے اپنا مال جب بیچتا ہے، جھوٹ سے بھی کام لیتا ہے، بتاتا کچھ ہے، ہوتی چیز کچھ ہے، یعنی کہ یہ کس طرح کی، اور پھر سب سے حیران کن بات ہے، جس طرح میں نے کہا کہ سچ کڑوا ہے، اپنی جو ان کی دکان ہے اس کے اوپر نام اسلامی ہے اور کام جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہاں پر جو وضع قطع ہے حضرت کا، وہ ایسا لگتا ہے کہ سچ انہی کے لیے اترا ہے۔ یہ سراپا سچ ہیں، سراپا محبت ہیں، لیکن جب وہ چیز لینے جائیں تو ریٹ بھی ان کے ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غریب تک نہ پہنچ سکے، اور سچ تو ان کے پاس سے نہیں گزرا۔ تو اب یہ معاشرے کی یہ صورتحال ہے، یہ کس پر اس کا ہم الزام دے سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا محراب منبر سے صدا آنا بند ہو گئی اس طرح کی؟ ہم نے وہی 4-6 موضوع رکھ لی ہیں سال کے، جمعوں کے لیے منتخب کر لیے، کبھی سچ پہ بات کسی نے نہیں کی، ہم نے بس وہی اسلامی مہینوں کے صرف فضائل پہ بات کرنا شروع کر دیے۔ علماء کی کس حد تک ساتھ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کے اندر معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ تاجروں کو کیا پیغام دیں گے؟ جیسے دونوں سوالوں کا جامعہ سا جواب دیجیے گا۔ ایک تو دیکھیے کہ مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو ایک تاجر کو دیکھا جس نے جو خوش گندم تھی یا جو اس وقت خوراک تھی وہ اوپر تھی، لیکن جو گیلی گندم تھی، جو خوراک تھی، جوں تھے، جو بھی تھے، وہ نیچے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات سختی سے منع فرمایا۔ اور تاجروں کی عظمت بھی ہے، جو نیک تاجر ہوں گے ان کا جو شمار، ان کا جو معاملہ ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد ہیں ان کو ریاست کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے، جب مساجد ریاست کے کنٹرول میں ہوں گی تو ریاست لایا عمل دے گی۔ ہم 75 سال سے اس بات کو طے نہیں کر سکے کہ اب ڈی ایچ اے وغیرہ کی جو مساجد ہیں وہاں ایک خطبہ ہوتا ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے، وہ پیپر جاری ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کا فیلئر یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کرتے نہیں۔ میں آپ کو ایک سچا، اگر آپ لطیفہ مناسب سمجھیں تو میں سناتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم دین انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ، کہتے ہیں کہ 20 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں لیکن کبھی حقیقی اسلام پیش نہیں کیا تھا۔
ایک دن میں نے کہا کہ چلو آج حقیقی اسلام پیش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب جمعہ شروع کیا تو میں نے یہی لوٹ مار اور کرپشن اور 2 نمبری ملاوٹ کے اوپر بات شروع کی. تو ایک تاجر صاحب سامنے آئے تھے جمعے کے پڑھنے آگے، ان کا ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا جس طرح ہمارے محلے کی مساجد میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی 1.5-2 منٹ بعد شروع کی تو وہ جو بچہ تھا وہ 100 روپیہ لے کے میرے سامنے انہوں نے رکھا. تو میں اپنی بات کو جاری رکھا، وہ اس کرپشن پہ اور سارا ملاوٹ پہ لگا رہا. تو کہتے ہیں وہ تاجر بھی تگڑا تھا. اسی بچے کو اس تاجر نے دوبارہ پھر پہلے 100 روپیہ دیا تھا میرے جو سامنے رکھا، پھر دوبارہ جو تھا وہ انہوں نے 500 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ بھئی علامہ صاحب کو. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا 100 پہلے تھا 500 اور آ گیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے میں نے اسی وقت موضوع چینج کیا. میں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دین کی بہاریں ہیں، یہی اسلام کو قربانیاں دیتے ہیں، یہی مدارس مساجد اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 سال میں ایک جمعہ بھی میں حقیقی اسلام کے موضوع پر نہیں پڑھا سکا. تو آپ دیکھیے کہ جہاں پہ 600 روپے کے پیچھے ہمارا جو ٹون چینج ہو جائے، ہمارا موضوع چینج ہو جائے، تو وہاں تبدیلی کیا؟ اچھا آپ نے کہا کہ ریاست کے اندر کر دینی چاہیے مساجد، ریاست کے اندر جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلی میں کر دینی چاہیے، ریاست کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، سول مسجد نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک نظام نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارے اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو صحیح طرح قل اللہ نہیں آتی، انہوں نے کیا یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے؟ اب یہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑے گا نا. ان کو لے کے کون آتا ہے؟ پہلے ان ساروں کو لے کے اگر اس ووٹ کی حرمت کا بتایا جائے گا، لوگوں کو اویئرنس دی جائے گی، تو وہ لوگ منتخب بھی نہ ہوں. لیکن طبیب بھائی ایک بات اور بھی ہے نا، مکار لوگ جو سچائی پر مبنی جن کی لائف نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں کیسے؟ نہیں، اس کو ان کو روکنے کا جو طریقہ ہے ووٹ ہے. یہ ملک جمہوری طریقے سے بنا تھا، ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے، جب آپ عالم دین کو دیتے ہی 15,000 یا 12,000 روپے دیتا ہے، اس مہنگائی میں ہر بندہ چیخ رہا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے پیر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ تنخواہ 15,000 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور برکت دے ہمارے علماء کو، گاڑیاں اچھی سے اچھی ہیں، لباس بہترین ہے، لباس ہی 15-20 ہزار روپے کا ہے، وہ تنخواہ تو 15,000 ہے. ابھی کے معاملہ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے 1% 2%. ٹھیک ہے، چلے ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں کیونکہ آج کا موضوع ہمارا بڑا ایسا کہ سچ جو ہے نا وہ ایک کڑوا سچ بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہباز احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی نعت پاک شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کی طرف واپس آئیں گے. سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین کرام سچ کے اوپر بات کر رہے ہیں، سچائی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن میں. پیر صاحب بات ہم سچائی کے اوپر کر رہے ہیں، تھوڑا سا سچ اور بھی ہم بول لیتے ہیں ناظرین کے سامنے. آپ نے بات کی ایوانوں میں جب منتخب نمائندگان ہوتے ہیں، اچھا ایوانوں میں خاص طور پہ ہمارے کچھ لوگ عوام ہوتے ہیں کہ جو اسلامی مولوی حضرات کو بھی منتخب کرتے ہیں، علماء کو بھی منتخب کرتے ہیں. وہ اس لیے منتخب کرتے ہیں کیونکہ بینگ اے مسلم ہم یہ بات مانتے ہیں کہ علماء اکرام بھی ایسے ہیں جو ہمارے دین کی صحیح رہنمائی ہمیں فراہم کریں گے. جب یہی علماء اکرام جاتے اسمبلیز میں تو ہم نے حقیقت مطلب جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے لے کے آج تک، اگر میں غلط نہ ہوں تو آج تک ہم نے کوئی ایسا بل نہیں پیش ہوتا ہوا دیکھا علماء کرام کی جانب سے جو دین کو اور مثبت طریقے سے آگے لے کے جانا چاہے اور یہ پیغام دینا چاہے یا کوئی اصلاح ہو خاص طور پہ یا مضامین کے اوپر بات کریں. ہم نے آج تک کسی عالم کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ اس چیز کے اوپر ہمیں ہونا چاہیے، یہ بل پیش کرنا چاہیے یا اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے. ہم نے ہمیشہ جب بھی بات کی، جب بھی دیکھا، یا تو ہم نے سیاست کے اندر دیکھا یا ہم نے سیاست جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بیانات دیتے ہوئے دیکھا. تو یہ تضاد کیوں ہے کہ آپ لوگ منتخب تو ہو جاتے ہیں تو اسمبلی میں جا کے آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں ساری چیزیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کرام جو اس وقت دنیا میں نہیں، ان کی محنت کی وجہ سے ہی ہمیں متفقہ طور پر آئین پاکستان ملا. اور جو آئین پاکستان ہے وہ 98% اسلامی ہے، اور جس کا جب ہمارا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. 2% ایسے قوانین ہیں جن سے علماء کرام کو اختلاف ہے، لیکن 98% جو آئین پاکستان شریعت کے عین مطابق ہے. صرف نفاذ کا معاملہ ہے، نفاذ نہیں ہوتا. اور جو 98% آئین پاکستان بنا ہے یہ علامہ شاہ محمد نورانی جیسے، مولانا عبدالستار نیازی جیسے لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ ہوا. اور باقی جتنے بھی ان کے ساتھ اس وقت لوگ تھے سب نے جب متفقہ آئین دیا، سب نے ایگری کیا، تو یہ ملک اس آئین کے مطابق چل رہا ہے. اب آگے پرابلم صرف لایا عمل کی ہے، نفاذ کی ہے کہ ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے.
جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جس طرح آپ کا بھی اشارہ ہے کہ آج جو علماء کرام ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں کام کریں تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن ریاستوں کی گورنمنٹ کا ہمیشہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسالک کی تقسیم ہے، اس سے سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ بھی اسلام کو ہے، سب سے زیادہ جو بڑا فائدہ ہے وہ بھی ان حکمرانوں کو پہنچتا ہے۔ اگر تمام مسالک متفق ہو کے متحد ہو کے کسی ایک رخ کو متعین کر لیں تو آپ دیکھیے کہ ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا پیر صاحب، ایک سوال بڑے ادب کے ساتھ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، موبائل فون سے جب سے ہماری شناسائی ہوئی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ علماء اکرام کے حوالے سے ہم چیز دیکھیں، اور ہمارا مقصد صرف علماء اکرام ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کچھ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام کے کلپ ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یوٹیوب کھول لیتے ہیں تو ایک عالم دوسرے عالم کے اوپر الزام لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کہتا ہے اس نے۔ علماء کا کام تو محبت دینا ہے۔ صوفیہ اکرام کا یہ شہر لاہور جو صوفیہ خطہ داتا صاحب کا شہر ہے، ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کے ہاں محبت تھی، کبھی الزام تراشی نہیں تھی، کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ لیکن جو اس دور میں کچھ ایسے ڈیجیٹل علماء اکرام جو آئے ہوئے ہیں، ان کے یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جو نا الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ کیا ماحول پیدا ہو گیا؟ سچ کی کہیں بات نظر نہیں آتی، کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کو بھی نہیں بولنے دیتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ہر حوالے سے بڑے ممتاز و محترم ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حادثاتی طور پہ یہ مدارس میں آگے، انہوں نے مدرسے میں پڑھ تو لیا لیکن انہیں خود نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے دنوں اتنی بدقسمتی ہماری معاشرے کی ہوگی کہ جو لیڈر بھی ہمارے بن جائیں گے۔ تو علماء اکرام بننے کے لیے آئے تھے اور کہت و رجال کی وجہ سے یہ لیڈر بن گئے، اور یہ کسی پائپ لائن سے ہو کے نہیں گزرے، اس لیے ان کے اندر تربیت کا فقدان ہے۔ اگر ان لوگوں کی تربیت بھی ہو جاتی تو یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند تھے۔ لیکن جو ہمارے علماء ہیں، یہ صوفیہ جو تھے ان کی تربیت انہوں نے نہیں۔ مجھے وہ محمد خان جو جنیجو ہے، وہ وزیر اعظم تھا، وہ پیر پگاڑا کے مرید تھے۔ تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے اجلاس ہونا تھا تو کبھی بھی پیر پگاڑا صاحب کے برابر ہو کے نہیں تھے وزیر اعظم، لیکن پیر پگاڑا صاحب کے برابر ہو کے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو پھر یہ طے پایا کہ کیسے وہ بیٹھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میری ایز اے وزیر اعظم میری جو چیئر ہے وہ تقریباً فٹ 1.5 فٹ جو ہے میری چیئر پیچھے ہوگی۔ ان کے ادب کا یہ احترام مقام تھا۔ تو جب ہم اپنے کسی مرشد کے ہاتھ میں، صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ادب احترام سیکھ کے نکلنا ہے۔ اور جب لوگ خدا نخواستہ بے لگام ہو جاتے ہیں تو وہ بے لگام ہونے کے پیچھے وہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا مرشد نہیں پیچھے ہوتا، ان کا رہنما نہیں ہوتا، وہ اساتذہ کو اساتذہ نہیں مانتے۔ جب صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، اب بڑوں کی بات مانتے ہیں تو پھر داتا علی حجویری پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے داتا علی حجویری کہاں سے چلے تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ آپ لاہور پہنچو تو انہوں نے اپنے شیخ سے کوئی سوال نہیں کیا آگے سے مجھے کیوں بھیج رہے ہو، سوال کیا کہ بھئی میرے تو شیخ ہے، میرے تو پیر بھائی وہاں موجود ہیں، تو وضاحت کے لیے تو آگے جب پہنچے تو جنازہ تھا۔ سوال صرف جب آگے سے اف کیا جاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں ساتھ جو ہے جب ہم علماء کی بات کر رہے ہیں، کچھ مذہبی جو ہمارا فیکٹر ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ، کیونکہ شہباز بھائی بھی میں ان سے بھی سوال کروں گا، مائک سے لے لیجیے گا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعت خواں حضرات ہیں وہ بھی جو ہیں وقت دے کے وقت پہ پہنچتے نہیں ہیں، وعدہ خلافیاں ان کے یہاں بھی ہو جاتی ہیں، اور آتے وہ کیونکہ ایک مذہبی سیکٹر کے اندر ہیں۔ تو کتنی ذمہ داری عہد ہوتی ہے ایک مذہبی وضع قطع رکھنے والا انسان جو شب و روز صرف مدح ثنا جو ہے اس کریم کی کر رہا ہے، صرف کام ہم نے رکھا صرف اذکار تھے، تیری تعلیم اپنا اغیار نے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عارف تیری صاحب نے صحیح بات کہی ہے کہ ہمارے اکثر نعت خواں حضرات علماء کرام لیٹ پہنچتے ہیں یا کوئی 10-15 منٹ کا غور نہیں کرتے، جبکہ میں تقریباً 10-12 سال ساؤتھ افریقہ رہا ہوں اور وہاں پہ پورا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اگر 7:01 ہے تو وہ 6:45 بجے بندہ پہنچا ہوگا، تو 15 منٹ 20 منٹ پہلے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، جیسے آپ یہاں فرماتے ہیں نا کہ جی 2 شعر پڑھنے ہیں، تو اس کا مطلب 2 شعر ہی ہوتا ہے، 2 منٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر اوپر سیکنڈ ہو تو وہاں پہ نا ایسے واچ دکھانی شروع کرتے ہیں۔ ایون وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں یہ سسٹم ہے، ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے کہ 1:45 بجے خطبہ ہونا ہے نا، یا اختتام ہونا ہے۔ ہونے کے بعد اگر 1 منٹ بھی اوپر جاتا ہے تو ایسے گھڑیاں دکھانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹائم کی ان قوموں میں قدر ہے۔
اسی طرح وہاں کے جو قوم کیسے بنتی ہے، وہاں پہ ایک سٹاپ سائن صرف لکھا ہوتا ہے، اشارہ نہیں لگا ہوا، جو اندر کے روڈ ہے وہاں پہ اگر رات 2 بجے بھی کوئی بندہ جائے گا وہاں پہ سٹاپ کرے گا، لیفٹ اور رائٹ دیکھے گا، پھر چلے گا. صحیح. یہاں پہ آپ ٹریفک کا سلسلہ دیکھ لیں گے. بالکل صحیح. ہم بحیثیت قوم بہت پیچھے ہیں. صحیح. میرے ساتھ کیونکہ ماشاء اللہ ناظرین کرام کیا خوبصورت سے کلام. لمحات کیونکہ بہت ہی مختصر ہیں اور اجازت کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے میں تھوڑے سے اسپانسر کا نام دوبارہ سے لینا چاہوں گا. بیلا پیرس ہمارے ساتھ ہیں، زیکسن ٹیکنالوجیز، لیدر لیف، گلوری ایونٹس اینڈ PR، الامین اکیڈمی، رحمان فاؤنڈیشن، چرسی تکا ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ انشاءاللہ زندگی تو بشرطے دوبارہ کل ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. اختتام پہ میں چاہوں گا تحت اللفظ ہو جائیں عارف طیبی صاحب آپ کی آواز میں، تاکہ یہ پرنور محفل کا اختتام آپ کے تحت اللفظ پہ کیا دیں. ماشاءاللہ ہمدانی صاحب نے جو ایک سما چھوڑا ہے اسی حوالے سے، اور پیر صاحب کا جو آج کی گفتگو تھی اس تعلق سے سب کا کلام ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی آقا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. اور سجدوں میں گر گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ، سجدوں میں گر گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ، جا جلد جا کے رحمت حق کو بلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکی ہوا کے لا. کام ہم نے رکھا صرف اذکار